الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آپ سب لوگ مہربانی کر کے اپنے قرآن جو روز زیر مطالعہ ہے وہ اور ایک قلم پین اور کاپی لے کے بیٹھیں، تاکہ آج ہم بڑی تفصیل میں جائیں گے سورہ بقرہ کی آیت البر جو 177 نمبر ہے۔ میں اس کی تفصیل بیان کروں گا اور آپ نوٹ بنا لیں، اس لیے کہ نیکی کی یہ ڈیفینیشن جو قرآن کی ڈیفینیشن ہے جو یہاں آپ کو ملے گی، نیکی کا تصور جتنا انسان کے سامنے اجاگر ہونا اور خاص کر قرآن سے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر مجھے نیکی کی مکمل تعریف مل جائے تو اس کا مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ جلدی سر بتائیں۔ نیکی کی طرف رغبت ہوگی، اعمال صحیح ہو جائیں گے۔ سر اچھا نیکی والے کام کرنے میں جلدی کرے گا بندہ، اللہ تعالیٰ اچھا، کی رضا حاصل یہ ہوگی۔ بات ساری آپ لوگوں کی ٹھیک ہے کہ انسان کے اندر ایک طاقت پیدا ہوتی ہے کہ میں نیکی زیادہ سے زیادہ کروں اور صحیح روح کے ساتھ نیکی کروں۔ کیوں انسان کے اندر کیوں یہ ولولہ پیدا ہوتا ہے؟ وجہ تاکہ فَأَلْهَمَ اللہ تعالیٰ فُجُورَهَا کی رضا وَتَقْوَاهَا۔ حاصل ہو۔ جی دوبارہ کہیں نادرا بابی۔ فَأَلْهَمَ فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، چونکہ اندر بدیت کر دیا گیا ہے، نیکی اور بدی کا تصور، تو نیکی کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اچھا، یہ تو آپ نے مجھے نہیں بتایا جو سوال میرا تھا۔ اس کو نیکی کرنے کا اجر معلوم ہوتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نیکی کروں گا تو مجھے کتنا زیادہ اجر ملے گا۔ آپ بڑے غور سے سنیں، یہ آپ بڑی پارشل ڈیفینیشن بتا رہی ہیں، بڑے غور سے سنیں۔ نیکی کا جس قدر مجھے تصور اجاگر ہوگا، کیونکہ نیکی نے ہی میری تعمیر سیرت کرنی ہے، نیکی نے مجھے بہترین انسان بنانا ہے، چاہے وہ معاشرت ہو، معیشت ہو، سیاست ہو، عقائد ہوں، سب کچھ ابھی آپ دیکھیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر کہ نیکی مجھے جنت میں لے کے جائے گی آخرت میں۔ تو اگر واقعی میں نے نیکی کی ہے تو نیکی کی ڈیفینیشن بے انتہا ضروری ہے۔ اور نیکی کیا کرتی ہے؟ نمبر ایک، انسان کی شخصیت کو بہترین بناتی ہے، نمبر دو، اس کے سیرت کے کردار ٹھیک ہوتا ہے، اس کے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں، نمبر تین، نمبر چار، اس کے اعمال ٹھیک ہوتے ہیں۔ لہذا نیکی کی صحیح تعریف اگر نہیں ہے تو آج امت مسلمہ کو دیکھ لیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لینا ہی نیکی ہے۔ نہیں، نماز پڑھنا بڑی نیکی ہے، لیکن صرف نیکی نہیں ہے۔ نیکی کے تو آج آپ کو پتہ چلے گا کہ کئی پہلو ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ذرا اس آیت کا تجزیہ کرتا ہوں اور آپ دیکھیں کہ کیا کچھ اس میں نہیں ہے۔ اچھا، سب سے پہلے یہ جو اس کا ٹکڑا ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، بلکہ نیکی یہ ہے، پہلا حصہ اس کا میں پڑھ رہا ہوں، نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لایا اللہ پر، آخرت پر، ملائکہ پر، کتاب پر، والنبیین اور انبیاء پر۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جتنا ٹکڑا میں نے پڑھا ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ سے لے کر نبیین تک، یہ کیا چیز ہے؟ یہ سر انسان کی عقائد فکر ہیں، ہے سر، فکر۔ عقیدہ ہے۔ فکر درست ہوگی تو آگے اعمال بھی درست ہوں گے یہ تو انشاءاللہ۔ آپ نے سب سن لیا، لیکن یہ ایمان ہے، پورا کا پورا یہ ایمان ہے۔ ایمان باللہ، یوم الآخر، ملائکہ، کتاب اور انبیاء، یہ ایمان ہے، لکھیں اس کے اوپر۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایمان کو سر فہرست نیکی میں نمبر 1 پہ کیوں رکھا؟ سر ایمان کے بغیر نیکی قبول نہیں ہوتی۔ سر فکر درست ہوگی تو اس کے مطابق عمل بھی درست ہوں گے۔ سر عقائد درست ہوں گے تو اس کے مطابق ہی پھر عمل ہوگا، اگر عقائد خراب ہوں گے تو عمل میں بھی گڑبڑ ہوتی ہے، قبول نہیں ہوتا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، دونوں باتیں آپ
उनकी डॉक्टर साहबा भी ठीक है, इरम आपकी बात भी ठीक है, लेकिन ईमान का मसला बड़ा, ईमान में भी सबसे, ईमानियात में सबसे अहम अकीदा कौन सा है? अकीदे तौहीद आमना सर। बिल्लाहि। अच्छा, क्यों अकीदा तौहीद क्यों अहम है? बिल्कुल जब ठीक जवाब। जब सर इंसान के अंदर अल्लाह ताला की सिफात का सही तरीके से इल्म होगा, तो फिर उसके अंदर ये जज्बा पैदा होता है कि मैं उस मालिक का गुलाम बन के जिंदगी गुजारूं और उसके हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी ढाल के रहूं। अच्छा, ये बात आपकी ठीक है, मैं आपको जरा इसके टेक्निकल दीनी उसमें इस्तिलाहात में बात करके बताता हूँ। देखें, आपका अकीदा तौहीद जो है उसी से बरामद होता है अकीदा रिसालत, और उसी से बरामद होता है अकीदा आखिरत। वजह सारे अकायद, चाहे वो किताब हो, अंबिया हो, मलाइका हो, क्यों कि अकीदा तौहीद का तकाजा है कि अल्लाह ने जो रास्ता बताया है, हमें जो बताना है, जो उसके जिम्मे है, वो अल्लाह ही के जिम्मे है, क्योंकि अल्लाह आलम कुल है, अल अलीम है, अला कुल्ल शैन कदीर है। क्यों? जब हम अमल नहीं करेंगे तो सजा देने का भी हक उसी को है, और उसके पास ताकत और कुदरत है। अगर हम नेकी करेंगे तो जन्नत में भेजने का और अदल के मुताबिक फैसला करने का हक अख्तियार उसी को है। लिहाजा ईमान बिल्ला जो है उससे सारे अकायद बरामद होते हैं। मैं आप इख्तिसार के साथ आपको बताता हूँ कि अकीदा आखिरत जो है वो अल्लाह का यौम हिसाब है। क्यों भाई? आप भी किसी नौकर को या बच्चे को पैसे देते हैं कि ये सौदा ले आ, और वो आता है तो पहले आप हिसाब करते हैं। तो जितनी नेमतें अल्लाह ने हमें दी हैं, ये तो आपने उसको चंद टके दिए हैं ना। उन नेमतों का तकाजा है कि अल्लाह हमसे हिसाब ले, इसके लिए यौम आखिरत है। रिसालत इसलिए कि अल्लाह ताला का वज़ा करदा, अल्लाह ताला का के अहकामात हमें रसूल बताते हैं, किताबें बताती हैं। लिहाजा आप देख लें कि सारे अकायद जो हैं वो बरामद होते हैं अकीदा तौहीद से। कोई सवाल आपका? जल्दी बताएं, एक एक चीज को समझ के चलें। अच्छा, अब ये तो हो गई अकीदे के एतबार से अकीदा तौहीद की अहमियत। अब पूरा दीन जो है वो किसके अहकामात हैं, किसकी मनीहात हैं, यानी किसने मना किया जिन चीजों से, वो किसके अहकामात हैं? अल्लाह ताला के सर। अल्लाह ताला के। तो अल्लाह ताला को तो आपने तौहीदी से पहचाना है। अगर तौहीद ही ठीक नहीं है तो फिर आपने अल्लाह ताला को पहचाना ही नहीं, और ना आपके अंदर वो जज्बा उभरेगा कि हर हाल में मुझे अल्लाह का हुक्म मानना है, इसलिए कि जितने एहसान उसके मैं गिन भी नहीं सकता। व इन तउद्दू नेमतुल्लाह ला तुहसूहा। ये अकीदा इतना अहम है कि अब आपको अंदाजा हुआ कि सर फहरिस्त क्यों रखा है नेकी की डेफिनेशन में अकीदे को। बात समझ आई है कि नहीं आई? जी सर, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब मुझे तीनों अकायद की अकीदा तौहीद क्या चीज है, आप मुझे फौरन बताएंगे कि अकीदा तौहीद जो है वो है अल्लाह ताला की अजमतों, उसकी सिफात को ठीक ठीक पहचानना। अच्छा, अल्लाह ताला की सिफात को ठीक ठीक पहचानने के जराए क्या हैं? नंबर एक बताइए, जल्दी करें। आयात कायनात सर, आयात कायनात अनफुस और कायनात पूरी सर। अच्छा, ये आप जो बात कह रहे हैं, मेरी पहले बात सुने। हमेशा याद रखें, कितनी रिसर्च हो रही है पूरी दुनिया में इन पे, मुख्तलिफ किस्म की, और उनके खवास पता कर रहे हैं, लेकिन वो अल्लाह को नहीं जानते। क्यों? अल्लाह को जानने के लिए पहले इंसान के अंदर ये यकीन होना चाहिए कि इस कायनात का एक मालिक, खालिक, राजिक और हाकिम है। उसके बाद इंसान को उसकी सिफात का पता लगाना चाहिए।
صفات کا جو ایمان کے حوالے سے صفات ہے نا، وہ سب سے پہلے قرآن میں ہے، اسماء الحسنہ میں ہے۔ اس کے بعد جب یہ ان چیزوں پر ایمان ہوتا ہے تو پھر وہ مشاہدہ کرتا ہے آیات کائنات کا اور آیات انفس کا۔ کائنات میں دیکھیں بارش کیسی زمین زندہ ہو جاتی ہے، آیات انفس میں خود اپنی انسان میں اور آپ اپنی پیدائش پہ غور کریں۔ لہذا یہ ہے عقیدہ توحید، اور جتنی یہ جو آیت ہے نا کمال کی آیت ہے، سورہ آل عمران کی 90-91، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اہل عقل کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اگر یہ دن اور رات نہ ہوتے اور یہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو پیدا نہ فرماتے تو آپ دیکھیں دنیا کیا ہوتی۔ پھر اس نے ہر چیز کو بشمول انسان کے، کہ انسان کو کتنی اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا۔ اللہ اکبر، کبھی سوچا کریں۔ لہذا ایمان اور ایمان باللہ اور ایمان رسالت کہ اللہ نے ہدایت دینی تھی، ہدایت کے لیے اس نے طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا کہ وہ انبیاء بندوں میں سے ہی بھیجے گا تاکہ وہ بندے، ان کی ضروریات بھی ان باقی بندوں جیسی ہیں، وہ وحی پر، علم وحی پر عمل کر کے نمونہ بن کے سامنے آئیں اور اس طرح قرآن کو سمجھائیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو تو پھر آپ کو پوری طرح اللہ کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ عقیدے کے اب پہلا نمبر پہ نیکی میں عقیدہ، اور عقیدے کی میں نے بنیادی چیزیں اختصار کے ساتھ بیان کی ہیں۔ کوئی سوال ہو شاباش جلدی کریں۔ سر آل عمران کی 191 اور 190 اور 191 ہے۔ اب میں نے 1 190 اور 191 ہی کہا ہے۔ میں نے لکھا ہے 90 91، شاید مجھے غلطی ہوئی اس سے۔ جی سر، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، جزاک اللہ۔ اچھا، اب اگلا چلتے ہیں۔ اگر کوئی سوال، آج میں نے آپ کو بالکل دیکھیں نیکی کی قرآنی ڈیفینیشن مجھے اور آپ کو کلیئر ہوگی تو ہماری زندگیاں بدل جائیں گی۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، اس کے اگلا حصہ ہے عقائد کے بعد، ایمانیات کے بعد، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور مال دیا اللہ تعالیٰ کی محبت میں، پہلے سب سے پہلے رشتہ داروں کو، والیتامى یتیموں کو، والمساکین مسکینوں کو، وابن السبیل مسافروں کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں۔ اس پر آپ اب یہ ترتیب ہے، آپ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ جی وہ ہمارے کام کرنے والی یہ مانگ رہی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں یہاں ترتیب بتا دی ہے کہ صدقہ اور خیرات میں ترتیب کیا ہوگی۔ سب سے پہلے آپ کے مال کے غریب، جو آپ کے غریب رشتہ دار ہیں، دیکھیں نا، ذی القربہ پہلے نمبر پہ ہے، یتیم دوسرے نمبر پر ہے، مساکین تیسرے نمبر پر ہیں، مسافر چوتھے نمبر پر ہیں، اور سوال کرنے والے 5ویں نمبر پر ہیں، اور جن کی گردنیں چھڑانی ہیں ان کے 6واں نمبر ہے۔ تو آپ ذرا دیکھ لیں اور آئندہ اسی کے مطابق آپ مال خرچ کریں، ورنہ آپ یوں تو سمجھیں گے کہ میں نے بڑی اس کو پیسے دے دیے اپنے کام والی کو، اور آپ نے اس ترتیب کو، قرآن والی ترتیب کو سامنے نہیں رکھا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ملے گا یا نہیں میں نہیں کہہ سکتا، اللہ ہی جانتا ہے۔ پہلے آپ کو ترتیب سمجھ آ گئی اس میں صدقہ و خیرات کی؟ جی سر۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے، یہاں پورے قرآن میں آپ دیکھیں تو آیا ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، لیکن یہاں نیکی کی ڈیفینیشن میں یہ ترتیب اس طرح نہیں رہی، وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا نہیں ہوگا؟ پہلے اپنا ایمان اور اپنے عمل صالح صحیح کرو تو پھر یہ نماز آپ کی قابل قبول ہوگی، ورنہ نہیں۔ نہیں، آپ نے سوال تو سمجھا ہی نہیں، جواب دے دیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن میں ہر جگہ
अकीम सलात, नमाज कायम करो, उसके बाद आतो ज़कात। और यहाँ अकीदे के बाद फौरन अल्लाह ताला ने कहा आतल माला अला हुब्बिही से लेकर व फिर रिकाब तक। ये क्यों अल्लाह ने यहाँ, अल्लाह ताला ने किस हिकमत के तहत ये हुक्म दिया है? सर इसमें जब इंसान का ईमान मजबूत होगा, अल्लाह ताला की रजा के काम करेगा, तभी तो वो अकामत सलात करेगा। फिर वही बात, वही फिर ईमान मजबूत है। डॉक्टर साहब मैंने आपसे एक सवाल किया है कि ये अकीदे के बाद ये क्यों आई है, ये नंबर 2 पे ये आयत क्यों है, जबकि कुरान में, पूरे कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं अकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात। सवाल का जवाब देना आप। सर जब तक अपना माल भी अल्लाह की राह में, यानी जिस तरह अल्लाह का हुक्म है उस तरह नहीं दिया, ज़कात नहीं निकाली, तो समझ लें कि वो बंदा सही मोमिन नहीं है। अच्छा, सर अब बंदों के हकूक का भी है जिक्र। जकिया साहबा, अगर ईमान मजबूत सुमैरा नहीं होगा साहबा, तो फिर नमाज भी बड़े कैसे गौर से कायम सुने, करेगा? आप बड़े गौर से सुने, आपने ठीक जवाब नहीं दिया। मैंने सवाल आपसे बिल्कुल, देखें यहाँ जब नेकी की तारीफ, कुरानी तारीफ का मामला आ रहा है, तो अल्लाह ताला ने की हिकमत ये हुई कि लोगों को बताए कि अकीदा तो आपका इस तरह होना चाहिए जिस तरह मैंने आपको बताया, नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे अगर इंसान के अंदर ये ख्याल नहीं है कि जो उसने मुझे माल और दिया खर्च करने के लिए, जो मेरे जिम्मे उसके एहसानात हैं, उसका सबसे पहला तरीका, पहले उसको जो अमल है मुझे करना चाहिए कि फौरन, देखें ना, ज़कात और खैरात के लिए कोई वक्त नहीं है मुकर्रर। आप ज़कात तो 1 साल के बाद देंगे, लेकिन सदका और खैरात का कोई वक्त नहीं है। और जो शख्स हर वक्त अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, जो अल्लाह के दिए हुए माल से, ये ऐन मतलूब है उसके लिए। फिर क्योंकि अपनी पसंद का माल, व आतल माल अला हुब्बिही, माल से भी मोहब्बत है, अल्लाह से भी, लेकिन वो अल्लाह की मोहब्बत गालिब हो जाती है। और इंसान जब खर्च करता है, फिर वो सारे, नमाज हो, कोई भी आगे आ रहे हैं, नमाज उसके फौरन बाद है। तो न, इसको यहाँ देखें कि अल्लाह ताला ने, क्योंकि नेकी की डेफिनेशन की बात हो रही है, और ये बात नेकी की डेफिनेशन जो कुरान में बयान हुई है, ये आप देखें आयत 143, जहाँ पे उम्मत मुसलमा को, नबी करीम सल्लम की उम्मत को दीनी क़यादत दी गई है। उससे कहा कि ईमान पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पर ये इन मद्दात में खर्च करना, सदका और खैरात को। अब बात समझ आई है कि नहीं आई? सर क्या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो सदकात और खैरात, जो माल की मोहब्बत पर इंसान जो है ना अल्लाह ताला की मोहब्बत को गालिब कर देता है, ये बात सर कह सकते हैं कि? देखें, पहले इरम आप जरा नोट फरमाएं कि ये नेकी की तारीफ के हवाले से बात हो रही है। जी आप सर, उसी हवाले से आप जनरलाइज ना करें। अल्लाह ताला ने कहा कि नेकी में जो अकीदे के बाद, फिक्र ठीक होने के बाद सबसे पहला काम जो है वो इंसान ये करे, जब माल अल्लाह की मोहब्बत में, जिससे उससे माल से इंसान की मोहब्बत है, फितरी मोहब्बत है, कुरान ने भी कहा है। लेकिन ईमान का तकाजा जो सबसे बड़ा है कि वो सदका और खैरात दे, वो अगर कर रहा है तो उसका अकीदा भी उसको मजबूर कर रहा है और वो ठीक कर रहा है। ये है वो नेकी की तारीफ जो कुरान हमें करके बता रहा है। बात समझ आ गई कि नहीं आई? सवाल करें जितने मर्जी है। जी सर, जी सर, उसकी कोशिश है कि हर वक्त अल्लाह की रजा मिले, इसलिए माल खर्च करता है। नहीं, जिसके उसके दिल बाद में अल्लाह बाकी की नमाज मोहब्बत वगैरह होगी, तब दुरुस्त। जिसके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत होगी, तो वो अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए ये काम करेगा ना, कि माल से गरसाल मोहब्बत। साहिबा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन यहाँ नेकी की तारीफ के हवाले से बात पे गौर करें। जी ये सर, आप जनरलाइज जब इधर उधर निकल जाते हैं ना, तो असल मजमून क्या है यहाँ। मैं आज आपको वक्त दे रहा हूँ पूरे का पूरा, ताकि मुझे और आपकी नेकी की तारीफ समझ आ जाए। तो नेकी की तारीफ में अकीदा नंबर 1 है, क्योंकि फिक्र ठीक होगी तो अमल ठीक होगा। नंबर 2 पे इंसान
سب سے پہلے کہ مال اور صدقہ ساری خیرات اور صدقات اس مال میں سے جو اللہ نے دیے ہیں وہ کرتا ہے تو پھر وہ نیکی کا نیک کہلانے کا حق ادا کہلانے کا مستحق ہے. جزاک اللہ. اچھا اب آئیے تیسری بات. یہ نیکی کی سب تعریف ہو رہی ہیں. نمبر 3 پہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، وہ جو ہے صدقہ خیرات کے بارے میں ذرا نوٹ فرمائیں. اور یہاں الگ آ گیا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. اچھا پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، جس طرح اوپر ہم نے کہا کہ پہلا ایمان ہے، دوسرا صدقات خیرات اور صدقات اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، یہ اقامت صلاۃ اور آت زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ یعنی مجھے آپ فقہی اس کا کی ڈیفینیشن بتائیں تاکہ ہمیں بڑا کلیئر ہو جائے. نماز کو قائم کرنا یہ اور پھر زکوٰۃ دینا. ڈاکٹر زکوٰۃ صاحب لازمی آپ ہے مجھے سوال ہمیشہ میرے سوال کا جواب دیا کریں، الٹی سیدھی بات مت کیا کریں. وہ نماز میں یہاں کہہ رہا ہوں کہ اقامت الصلاۃ و آت الزکوٰۃ کیا چیز ہے. اب یہ میں آپ ارکان کو اسلام ہے. میں آپ کو سر جی بتاتا ہوں یہ بدنی سر اور یہ مالی عبادات ہیں. سر یہ یہ اقامت صلاۃ کا اوپر سے تعلق ہے نا، باللہ والیوم الاخر والملائکتی. الصلاۃ کا تعلق بس کس سے بس ہے؟ بس اور بس کریں. یہ جب میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ اس کا ٹیکنیکل یا اصطلاحی نام کیا ہے نماز اور ارکان زکوٰۃ، اسلام. اب لکھیں. پہلی بات ہے یہ عبادات، فقہی عبادات ان کو کہتے ہیں، کیونکہ فقہ میں اس پہ بڑا لٹریچر ہے نماز اور زکوٰۃ پر. تو یہ عبادات ہیں یا فقہی عبادات ہیں، اور دوسرا یہ حقوق اللہ ہے. یہ ہے اس کا جواب. تو پہلا ایمان، پھر آواز ذرا اپنے مائک بند رکھیں اور سوال کریں جتنے مرضی ہے. تو پہلا ایمان یا فکر ٹھیک ہو جائے، دوسرا ہے صدقہ خیرات، اور اس کا عنوان آپ رکھیں گے انسانی ہمدردی اور خدمت خلق. لکھیں آپ انسانی ہمدردی اور خدمت خلق. تو بندوں کا جو پہلا حق ہے اور وہ کس ترتیب سے ہے وہ یہاں اس میں وآت المال علی حبہ. سر جی دوبارہ بولیں. انسانی ہمدردی اور خدمت خلق. حقوق العباد. ٹھیک ہو گیا؟ جی سر. اچھا، اور یہ جو اقامت صلاۃ و آت الزکوٰۃ کو لکھیں عبادات، فقہی عبادات یا حقوق اللہ. لکھ لیا آپ نے؟ جی سر. جی سر. اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے والموفون بعہدہم اذا عہدوا، اور ان وعدوں کو جب بھی وہ وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں. یہ نمبر کتنا آیا اس کا؟ نمبر 4. اچھا اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ وعدے اور جو ہم معاملات کرتے ہیں اس کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ جو وعدے کرتے ہیں ان کی تکمیل بھی اگر انسان کرتا ہے تو معاشرے میں سکون رہتا ہے، بے یہ چینی ڈاکٹر نہیں صاحب کرتا. یہ ڈاکٹر صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جہاں تک وعدہ پورا کرنے کا کہ فیوز و برکات ہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو عہد کو پورا کرتے ہیں، جب وہ عہد کرتے ہیں تو ان کا کیا ٹھیک ہو جاتا ہے؟ بندہ کا یہ جب کام کرتا ہے ان کا سر ایمان تمام انسانی ایمان معاملات کا دار و مدار جو ہے وہ عہد کی پاسداری پر ہے. شاباش شاذیہ، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ سارے انسانی معاملات کی اصل بنیاد جو ہے وہ عہد اور اس ایفائے عہد ہے. آپ کا عہد ہے اللہ تعالیٰ سے، آپ کا عہد ہے ماں باپ سے، آپ کا عہد ہے
پڑوسیوں سے، بچوں سے، بیوی کا میاں سے، میاں کی بیوی سے، یہ ایفائے عہد جو ہے یہ ہماری پورے معاملات کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ اگر میرے اندر اس کا احساس ہے تو والموفون بعہدہم اذا عہدوا، یہ سارے معاملات ٹھیک کر دے گا۔ یہ معاملات کے لیے سب سے اہم بات ہو گئی۔ ٹھیک ہو گیا؟ ذرا نیکی کو دیکھیں، اسلام میں نیکی کتنی تفصیل سے اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، خاص کر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، کہ اگر نیکی کی یہ ڈیفینیشن میرے سامنے نہیں ہے، میں نے کوئی اپنی گھڑ لی ہے کہ بس میں نماز پڑھتا ہوں تو میں بڑا خوش ہوں، نہیں نہیں نہیں، نماز پہلے عقائد و ایمانیات، اس کے بعد اللہ کے مال دیے وہ مال کو خدمت خلق اور انسانی ہمدردی میں خرچ کرنا، تیسرا ہے نماز اور زکوٰۃ، جو جن کو میں نے کہا ہے کہ آپ اس کو کہیں گے کہ یہ ہے عبادات یا حقوق اللہ، اور یہ تیسری بات تھی، اور چوتھی بات جو ہے وہ اب آپ کے سامنے آ گئی کہ ایفائے عہد، عہد کو پورا کرنا، یہ سارے معاملات کی بنیاد ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، سنیں، ایک اب مجھے یاد نہیں ہے، محدث گئے کہ ان کو پتہ چلا کہ فلاں صاحب کے پاس حدیث ہے، وہ سفر کر کے پہنچے اس کے پاس تاکہ وہ اس سے حدیث لے لیں، تو جب وہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ گھوڑے کو بلا رہے ہیں اور اپنی جھولی ان سامنے، تاکہ گھوڑے کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ اس میں چنے ہیں یا کچھ کھانے کی چیز ہے، تو گھوڑا دوڑتا ہوا آتا ہے اور جھولی خالی ہوتی ہے، پکڑ لیتے ہیں اس کو۔ اس شخص نے کمال دیکھے، ان محدثین نے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اس نے وہ واپس آ گیا، اس نے کہا میں ایسے حدیث نہیں لیتا، کیوں؟ یہ جھوٹا ہے، اس نے گھوڑے کو دھوکہ دیا۔ تو ایفائے عہد کتنی اہم بات ہے، یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی سر سر، جی انسان کی پہچان ہو گئی نا کہ اتنے دور سے گئے تھے وہ حدیث لینے، حدیث نہیں لی کہ اس کا کریکٹر درست نہیں ہے، وہ گھوڑے سر کے جی ساتھ ایک جو وعدہ کر، اور ہم لوگ پرواہ ہی جان نہیں صاحبہ کرتے۔ بات سمجھیں، وہ گھوڑے سے جو وعدہ کر رکھا تھا وہ جھوٹا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، میں ایسے حدیث نہیں لیتا۔ جی سر۔ یہ ہے ایفائے عہد کا تصور۔ اچھا، اس کے بعد اگلی آیت کا حصہ ہے اسی کا، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اور وہ صبر کرتے ہیں تنگ دستی میں، تکلیف اور مصیبت میں، اور لڑائی کے وقت۔ اچھا، یہاں اس کو کیوں اسپیسیفائی کر دیا ہے کہ صبر، خاص موقع بتا دیے ہیں کہ تنگ دستی، انتہائی تنگ دستی میں جب ان کو مالی پریشانیاں ہوتی ہیں، والضراء، اور ان کو تکلیفیں، پریشانیاں وغیرہ ہوتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، وحین الباس، اور لڑائی کے وقت۔ یہ کیوں کہا؟ سر ان یہی وقتوں موقع میں ہوتے ہیں زیادہ جب انسان سر کا یہ صبر جو ہے وہ ختم ہو سر جاتا یہ ہے۔ 3 چیزوں پر جو ہے صبر کرتا ہے وہ اعلیٰ ترین درجے پر۔ اصل جیسے میں یہ فلسطینی ہے۔ وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مثال سے پہلے یہاں ذرا ان تینوں کو سمجھیں، یہ وہ مواقع ہیں تینوں جہاں پہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، لیکن مومن، یہ مشکل ترین موقع ہیں جب آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، جب آپ کے پاس بیماری نے آپ کو نڈھال کر رکھا ہے اور لڑائی میں آپ کی جان کو خطرہ ہے، عین اس وقت آپ جب صبر کرتے ہیں، تو یہ صبر کی اعلیٰ ترین صورتیں ہیں۔ جو شخص ان 3 موقعوں پر صبر کا مظاہرہ کرے گا وہ دنیا میں ہر جگہ اور ہر وقت صبر کر سکتا ہے۔ لہذا یہاں صبر کے جو 3 مواقع بیان ہوئے ہیں وہ انتہائی سخت قسم کے ہیں، تو صبر عام کا نہیں چاہیے، صبر ان موقعوں پہ چاہیے، پھر نیکی ہے۔ اب ذرا نوٹ فرمائیں آپ کہ قرآن نے نیکی کی ڈیفینیشن کو بتانے میں کس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کا بہترین
हमें समझाने और सिखाने का। कभी आपने गौर किया होगा इस तरह जिस तरह हम आज कर रहे हैं? नहीं किया ऐसा। तो लिहाजा अच्छा, अब आपको मैं थोड़ा सा सब्र के बारे में एक मुख्तसर बात बताऊंगा। देखे ना, नेकी करने में भी बड़ी सब्र की जरूरत है। आप उन लोगों से पूछें, अल्लाह ने उनके लिए कितना आसान कर दिया है जो उठते हैं रात को तहज्जुद के लिए। अल्लाह ने वरना ये बहुत नेकी करना बड़ी मुश्किल है कि उस वक्त बेड छोड़ देना, लेकिन अल्लाह किस तरह जगाता है, किस तरह इंसान हैरान परेशान हो जाता है कि जी सर, मेरी अलार्म की फिर जरूरत नहीं रहती। डॉक्टर साहब ये अल्लाह की मदद होती है, याद रखें। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, और सर जी सुस्ती भी नहीं आती। बात यह है कि जब इंसान की प्रेफरेंस ये हो, नींद अस्सलात तो खैर मिनन नौम, जब सुबह मौलवी मस्जिद से पुकारता है तो आप सोचें कि नींद अहम थी, लेकिन इस बंदे के लिए नमाज, अल्लाह की याद जो है वो सबसे अहम है। अच्छा, अब तो नेकी करने में सब्र की जरूरत है, लेकिन अल्लाह वो सब्र देता है और ऐसा देता है जैसे मैंने आप बताया है कि तहज्जुद में उठना, जैसे हमारी ये बहन कह रही है कि नमाज के लिए बंदा किस तरह। अच्छा, उसके बाद बुराई से बचने के लिए भी सब्र चाहिए। वो अल्लाह ताला देता है और हम समझते हैं कि अल्लाह ने कितना करम किया हम पर। देखे ना, हराम का पैसा लेकर उससे अय्याशी करना, फहाशी करना, जो आज मुसलमानों का वतीरा बन चुका है, जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट का वतीरा बन चुका है, उससे मुल्क कितना महंगाई देखें। मैं ईरान में रहा हूं, शाह का जमाना भी देखा है, मौलवियों का जमाना भी देखा है, और आज वहां जो हंगामे हो रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं। और मैं बिल्कुल समझता हूं कि वो इतने अय्याश थे, इतने अय्याश थे, ये जो ईरानी लोग थे, एक तबका खास पैसों वाला, जैसे आज हमारे लोग अय्याश हैं। और मौलवी जब आए तो लोगों ने शुक्र अदा किया, लेकिन मौलवियों ने कोई ठीक काम नहीं किया ईरान में, और उसका नतीजा आप देख लें। फिर वो तबका ऊपर के सामने आ गया है, क्योंकि महंगाई है, आम आदमी तंग है। लिहाजा ये वो चीजें हैं जो बुराई के लिए करने के लिए तो आसान है, बंदे के लूट मार करता है जैसे मुसलमान हुक्मरान कर रहे हैं, लेकिन इससे जो अबतरी फैलती है, जो एक न मुल्क की मईशत तबाह बर्बाद होती है, उसका आपको अंदाजा होना चाहिए अपने मुल्क के लिहाज से भी। लिहाजा एक है नेकी करने में सब्र और एक है बुराई से बचने में सब्र। दोनों की मिसालें आपके सामने रख दी हैं, और आज मुसलमानों का जो मिजाज और बन चुका है वो आप देख रहे हैं। तीसरी बात सब्र की जरूरत होती है इन मुसीबतों पर, माली परेशानियां, जिस तकलीफें और मुसीबतें, बीमारियां और लड़ाई के वक्त। ये सबसे मुश्किल तरीका, जब आदमी ये कर लेता है तो उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है कि वो नेकी भी करे, और उसको अल्लाह सब्र अता फरमाता है, बुराई से बचे उसके लिए अल्लाह सब्र अता फरमाता है। तो ये है सब्र। और सब्र जब करना सीख लेता है तो फिर शुक्र भी करता है, क्यों कि उसको पता है कि ये नेमतें मुझे जिस हस्ती ने दी हैं उसका कोई मेरे पास गिनने का कोई जरिया ही नहीं है। व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। तो ये आपने आज जो नेकी की डेफिनेशन पढ़ी है, आखिर में अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जो 5 काम करेंगे ना, जो मैंने आपको बताए हैं, अकीदा नंबर 1, नंबर 2 गरीबों के लिए, मस्कीनों के लिए सदका और खैरात, नंबर 3 नमाज और ज़कात, नंबर 4 अहद को पूरा करना, नंबर 5 सब्र करना इन 3 मौके पर। अल्लाह कहते हैं उलाइकल्लज़ीना सदकू, ये हैं वो लोग जो अपने दावा ईमान में सच्चे हैं। क्यों? वो उस ईमान के तकाजे पूरे कर रहे हैं बड़े ऐसे तरीके से जो ऊपर बताए गए हैं। ये है नेकी, कि
کہ 5 کام جو ہیں اگر یہ آپ نے کر لیے اور اسی سینس اینڈ اسپرٹ سے کر لیے، اسی اخلاص سے کر لیے، تو آپ دیکھیں کہ اللہ آپ کو سرٹیفکیٹ دے گا کہ آپ سچے ہیں، دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ اور پھر آگے ایک کمال کی بات کی ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ جو ہیں یہی متقی ہیں۔ اچھا، متقی جو ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہ یہ لفظ متقی ہم نے سن رکھا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس نے داڑھی لمبی کی ہو، پجامہ اوپر ہو گھٹنوں سے، وہ متقی ہے۔ یہ اچھی باتیں ہیں، سنت پر عمل ہے، لیکن تقوی جو ہے اب آپ نے دیکھ لیا جس کا یہ ایمان ہے کہ ڈیفینیشن نیکی کی یہ ہے، وہ ہے اولئک الذین اولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ اس لیے کہ آپ سنیں، اللہ اکبر، کاش میں اور آپ قرآن سمجھ کے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للمتقین، یہ جنت تیار ہی متقین کے لیے کی گئی ہے۔ جو نیکی کی یہ ڈیفینیشن رکھے گا وہ متقی ہے، اور جنت اللہ نے اس کے لیے تیار کی ہے۔ ایک قرآن میں بڑے مقامات ہیں، میں آپ کو سورہ نبا کی ایک آیت پڑھ کے سن، اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، کاش میں اور آپ سمجھ کے پڑھیں قرآن۔ ان للمتقین مفازا حدائق، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ آیتیں پڑھیں جا کے، سمجھیں قرآن میں۔ ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب ترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حساب رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے نیکی کی ڈیفینیشن۔ میں نے آپ کے 35 منٹ لیے ہیں، لیکن آپ کو سوال کریں اور اس نیکی کی ڈیفینیشن کو اب اچھی طرح سمجھ لیں، اپنے قرآن میں لکھ لیں کہ عقیدہ اور یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو لکھوائی ہیں نوٹس میں، اور اس کو پڑھ کے سمجھ کے اس کو نیکی کو اپنائیں، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ متقی بھی بنائے گا جب نیکی کے اس فلسفے پہ ہم عمل کریں گے، اور ہم اپنے دعوی ایمان میں بھی سچے ہوں گے۔ جی سر، اللہم ربنا اسرار کہا اللہ کرتے تھے منہم۔ کہ اگر تم اس ڈیفینیشن پہ پورے نہیں اترتے تو تم سب کچھ ہو لیکن نیک نہیں ہو۔ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا ڈاکٹر صاحبہ، لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اس آیت کو کس طرح سمجھیں اور کس طرح اس پر عمل کریں تاکہ ہم نیک بن جائیں، متقی بن جائیں، اپنے دعوی ایمان میں سچے ہوں۔ شاباش، کوئی سوال ہو؟ اس نیکی کی ڈیفینیشن کتنی پرفیکٹ ڈیفینیشن ہے۔ بالکل سر، تم حاجی ہو، نمازی ہو، سب کچھ ہو لیکن نیک نہیں ہو۔ ہاں، کیونکہ نیکی کے اس فلسفے پر میں آج کوشش کرتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کو ایک ہینڈ آؤٹ کی شکل میں بھیج دوں، اور آپ لوگ اس کو اچھی طرح پڑھیں، سمجھیں۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، ادھر آؤ بھائی۔ یہ ہینڈ آؤٹ ذرا نکالیں۔ کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو آپ پوری کر دیں، تاکہ ہم نیکی کی ڈیفینیشن، کیونکہ آپ بہت اچھے طالب علم ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو، ہم سب طالب علم ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیکی کی ڈیفینیشن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جی اللہ پاک جی آپ کو سر جی، جزائے خیر دے، میں بہت نے اچھا سمجھا دیا ہے۔ جی سر جی، میں نے پوچھنا تھا، یہ جو پہلی کیٹیگریز آپ نے بتائی ہیں نا، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، یعنی یہ صدقہ خیرات کی مد میں آ رہی ہیں یا زکوٰۃ کے لیے یعنی بتایا جا رہا ہے؟ کیونکہ میں نے ذرا لیٹ جوائن کیا تھا نا۔ نفلی صدقہ ہی۔ نہیں، زکوٰۃ کے لیے بھی یہی ترتیب ہے، بالکل اچھا، زکوٰۃ کے لیے بھی یہی ترتیب ہے، اور ویسے بھی صدقہ بالکل خیرات؟ قرآن نے فکس کر دی ہے، آپ اور میں اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے کہ اپنی پسندیدہ بندے کو پیسہ سارا تھما دیا۔ یہ ٹھیک ہے، تو اس میں ہم یعنی کون سا ایک کیٹیگری دیکھیں گے کہ یہ مستحق ہے
مطلب کہ کیا ہمارے پاس وہ پیمانہ ہے جس میں ہم دیکھیں کہ اس بندے کو ہم دے سکتے ہیں؟ اچھا، بالکل. آپ جب کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں 10 دکانوں سے بھاؤ پوچھتے ہیں؟ نہیں پوچھتے. بالکل اسی طرح آپ کے خاندان میں، قرابت داروں میں پتہ ہونا چاہیے آپ کو کون بھوکا مر رہا ہے، کس کے یہاں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ کھانا بھی نہیں مل رہا. اگر آپ اس بندے کو دے رہے ہیں کہ جس کے گھر میں فریج ہے لیکن ہے غریب، تو آپ غلط کر رہے ہیں. آپ کو سب سے پہلے یہ میرے اور آپ کو دیتے وقت اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ بندہ حقدار ہے، یہ رشتہ دار ہے تو، مسکین ہے تو، غریب ہے تو. یہ چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے، اور یہ پتہ ہونی چاہیے اس لیے کہ یہ اس میں آپ کو پتہ اس لیے ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کا دیا ہوا مال جب خرچ کر رہے ہیں تو اس کو ٹھیک ٹھیک خرچ کریں. سر جی میرے پاس ایک اللہ کی نیک بندی آئی، وہ کسی پہ سوال کسی کے آگے نہیں کرتی، رشتہ داروں میں سے تھی. اس نے مجھے کہا خوشی سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ میں صبح اٹھتی ہوں، اللہ کو یاد کرنے کے بعد میں تندوروں پہ جاتی ہوں، جو رات کی بچی ہوئی روٹی کے ٹکڑے ہوتے ہیں وہ میں جمع کر کے آتی ہوں، اور وہ میں پانی میں ڈبو کے تو گرم کر کے بچوں کو کھلاتی ہوں. تو میری جسم کا روواں کانپ گیا کہ یا اللہ رحم کر، ہمیں اتنا بھی نہیں پتا کہ ہم ایسے لوگوں کو جا کے دیں، خرچ کریں تیرا مال. بہت تو عمدہ، بہت عمدہ. خیر اس پہ صلہ رحمی بھی آ جاتی ہے نا، دوہرا فائدہ ہوتا ہے. اپنے رشتہ داروں سے گلے شکوے بھی ہوتے ہیں بندے کو، ان پہ خرچ کرنا. سب کو بھیج دیں. میں سر نیکی کی سنیں، ایک ہینڈ آؤٹ بھیج رہا ہوں، آپ خود پڑھیں دیکھیں. پہلی مہربانی کیا کریں، یہ پرنٹ کرا لیا کریں. یہ چیزیں بڑی سوچ سمجھ کے تیار کی گئی ہیں. یہ اسی اللہ کی توفیق سے جس نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے. آپ ان کو پورے بھرپور طریقے سے استعمال کریں. سر جی میں نے یہ پوچھنا تھا، ایک اگر کسی کے پاس فریج ساری چیزیں سہولیات تو ہیں لیکن ان کے اوپر قرضہ بہت زیادہ ہے، تو ان پہ پھر لگے گی؟ بالکل نہیں لگے گی. قرضہ پہلے آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ قرضہ ان پر اس وجہ سے چڑھا ہے کہ مال کی محبت میں دبا کے انہوں نے خرچ کیے ہیں. دیکھیے یہ چیزیں بڑی غور سے دیکھیں، سمجھیں. پھر دیکھیں نا، ابھی زرتاج صاحبہ نے کہا کہ وہ خاتون بچوں کو تندور سے روٹیاں بچی اٹھا کے لے جا کے اور گرم کر کے. تو آپ کو اب پتہ ہونا چاہیے کہ میرے خاندان میں کون، ورنہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ سے پوچھے گا. بھیج دیا آپ کو ہینڈ آؤٹ مل گیا کہ نہیں؟ جی سر مل گیا، جزاک اللہ خیر. اب آپ کے ذمے ہے. آپ کل اللہ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پوری طرح بات نہیں سمجھ آئی تھی. آپ کے پاس 2 ہینڈ آؤٹ پہلے پہنچ چکے ہیں، بلکہ کئی ہینڈ آؤٹ پہنچ چکے ہیں. آپ میں سے جس کسی نے ان کی فوٹو وہ پرنٹ کرا کے فائل بنا لی ہے، اس کے لیے تو بڑا سرمایہ مل گیا اس کو. اور جس نے کہا کہ میرا موبائل کافی ہے، لیپ ٹاپ کافی ہے، وہ کبھی بھی ڈیلیٹ ہو سکتی ہیں چیزیں. اچھا، اب 177 اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو 178 پہ چلتے ہیں. پورے 45 منٹ لگے ہیں، اور آپ کو اگر سمجھ نہیں آئی تو کوئی پوائنٹ ہے تو سوال کر لیں تاکہ بات بڑی کلیئر ہو جائے. اچھا، اب آپ آئیے 178 پر. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ ہدایات اور یہ احکامات کس کے لیے ہیں؟ بلا کس کے لیے ہیں؟ یا ایھا ایمان الذین والے. آمنوا کے لیے. صرف آمنو نہیں، یہ آپ بڑے کم کر اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہی ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دینی امامت کے لیے، دیکھیں اسی پر عمل نہیں کیا تو وہ چھین لی گئی ان سے، بنی اسرائیل سے، اور وہ دے دی گئی امت مسلمہ کو. تو امت مسلمہ کا کہ عین فرائض میں سے یہ ہے کہ ان پر عمل کریں. نیکی کی ڈیفینیشن یہی ہونی چاہیے جو قرآن نے بیان کی ہے. تو وہ جو 143 میں اللہ تعالیٰ نے پکڑا کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا نا، یہاں فرمایا
اب میں آج کا ترجمہ کر رہا ہوں، پھر سوال کروں گا آپ سے. یا ایھا الذین آمنو، خطاب بالکل آپ سے، مجھ سے، اہل ایمان سے ہے. کتب علیکم القصاص فی القتل، تمہارے لیے قتل میں قصاص اللہ نے لکھ دیا. اور قصاص بھی کیسا؟ الحر بالحر، آزاد بدلے کی جگہ آزاد ہی قتل ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کسی کو نوکر کو پکڑ کے دے دیں گے اس کو قتل کر دیں، نہیں. والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے میں غلام ہی قتل ہوگا. والانثى بالانثى، جس عورت نے یہ کام کیا اس کے بدلے میں عورت ہی ہوگی. فمن عفی له من اخیہ، جو کوئی اپنے بھائی کو معاف کر دے. یہاں بھائی کس کو کہا جا رہا ہے؟ قاتل کو. کیوں؟ وہ دیندار تو تھا نا، دعوت تو کر رہا تھا دین کا. فمن عفی له من اخیہ، جس نے معاف کر دیا اپنے بھائی کو. فاتباع بالمعروف، نیکی کی اتباع کرتے ہوئے. واداء الیہ احسان، اور اس پر احسان کرتے ہوئے. یعنی قاتل کے وارث تو معاف کر سکتے ہیں. حکومت کو جو یہ پاکستان میں دھندا چل رہا ہے نا کہ وہ حکم وقت جو ہے وہ کر سکتا ہے، یہ بالکل غلط ہے. کوئی حق نہیں ہے اس کو. اگر حق ہے تو حق اس کے وارث، قاتل کے وارثوں کو ہے معافی کا. مقتول کے وارثوں کو، مقتول کے وارثوں کو. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ذرا دیکھ لیں قرآن کے کام کی کتنی خلاف ورزی ہو رہی ہے ہمارے ملک میں. یہ سر انہوں نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے حکومت نے کہ ہم کر سکتے ہیں یہ کام. آپ ڈاکٹر صاحبہ کیا نہیں دیکھ رہی کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو استثناء ملنی چاہیے نہ؟ قرآن میں کہیں ہے استثناء کسی کے لیے؟ ہے؟ اللہ نے رکھی ہے کسی کے لیے؟ شیطان کے لیے ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ. یہ جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے آپ سن رہے ہیں نا کہ قتل کے وارثوں کو احسان کرنے کا حکم دیا ہے، یا آپ اس سے قصاص لیں یا بدلہ لیں یا اس سے پیسے لیں. ذالک تخفیف من ربکم، یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تخفیف، ایک کمی ہے. ورحمہ، اور اس کی رحمت ہے. دیکھیں نا، اگر قاتل کے وارث معاف نہ مقتول کے وارث معاف نہ کریں تو کوئی معافی نہیں ہے. اس بندے کو بالکل قتل ہونا چاہیے قتل کے بدلے میں. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فمن اعتدی بعد ذالک، ان احکامات کے بعد اگر کسی نے زیادتی کی، حد سے نکلا، فَلَهُ عذاب علیم، تو اس کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا. مثلا اگر قاتل کے وارثوں کو یہ حق ہے کہ وہ قصاص لیں، انہوں نے کہیں قتل میں زیادتی کی ہے تو بھی وہ بھی مجرم ہے، اور قاتل تو مجرم ہے ہی ہے. لہٰذا آپ دیکھیں کہ قصاص اور دیت کے حوالے سے جو احکامات ہیں، اب یہ نافذ ہو جائیں تو عدل قائم ہو جائے گا. یہاں تو آپ دیکھیں اس ملک میں کس قدر اسلام سے بغاوت ہے کہ لوگ کہتے ہیں قتل کرو اور پیسے دے کے چھوٹ جاؤ، اور وکیل بھی نہ کرو، جج کر لو، جج کو پیسے دے دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. سر جج کے بیٹے کو تو اب تھانے بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، گھر میں ہی بیٹھا رہتا ہے قتل کر کے. جی سر، بس دو پھر یہ جو ابھی جو بچیاں ہوئی ہیں، آپ ایک بات دیکھ لیں، اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، اس کا کیا حال ہے. ظالم اور مظلوم میں کوئی تمیز نہیں رہ گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو آپ دیکھ رہے ہیں کیا احکامات ہیں اور ہم کیا مذاق. اچھا، قانون جو ہے نا، خاص کر اسلام کا قانون، یہ جذبات سے بالا تر ہے. یہ تو فیصلے کرتا ہے عین عدل کے مطابق، جذبات کے مطابق نہیں. اور قیامت کے دن وہی عدل ہوگا جس کا قرآن
بتا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں، اور یہی مجھے خوف، آپ کو اور مجھے خوف ہونا چاہیے کہ ہم برائی کر کے چھوٹ ہی نہیں سکتے، وہاں کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اللہ نے عدل پہ فیصلہ کرنا ہے اور سزا اور جزا نافذ ہو کے رہنی ہے۔ لہذا دنیا میں اور آپ بڑا سوچ سمجھ کے عمل کریں، اور غلطیوں کے لیے ہر آن اور ہر نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اختیار کریں۔ آپ فرماتے تھے فرض نماز کے سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر، اور کس قدر کثرت سے استغفار کے الفاظ آئے ہیں قرآن حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سب سے بہترین استغفار کون سا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی۔ کبھی معنوں پہ غور کیا آپ نے؟ ہائے 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 ہائے، اس اعتراف لیے بھی ہے۔ اس کی فضیلت خدا کے لیے سمجھ کے پڑھا کریں، پھر جو آپ کو مزہ آئے گا، پھر جو آپ بچیں گے گناہ سے، جس طرح اللہ آپ کو بچائے گا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ ہمیشہ کسی بھی دعا جو ہے، نماز کی کوئی سورہ، فاتحہ ہو جو بھی پڑھ رہے ہیں، اس کو آپ کو بالکل ٹھیک ٹھیک معنی آنے چاہیے۔ تو قصاص جس ملک میں نہیں ہوتا نا، آپ دیکھتے ہیں کہ اس ملک کا کیا حشر ہوتا ہے، اور اپنے ہاں آج دیکھ لیں، کیونکہ قصاص نہیں ہے، قتل و غارت، انسانی جان کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں۔ یہاں دیکھیں نا، حکومت خود ان چیزوں کا ارتکاب کرے، وہاں سوچیں کہ کیا دنیا میں اذیتوں کا کتنا بڑا وہ ہوگا کہ مسئلے ہوں گے۔ جی سر، انسان طاقتور اپنے آپ کو لوگ غیر کرتا ہے یہاں پہ۔ طاقتور لوگ جو مقتول ہیں بیچارے پہلے ہی مظلوم ہوتے ہیں، انہیں ڈرا دھمکا کر، دھمکیاں دے کر قصاص پہ مجبور کر دیتے ہیں، دیت پہ، کہ پیسے لو اور خاموش ہو جاؤ ورنہ اور برا اشر کریں گے۔ آپ نے وہ دیکھا نہیں امریکن کو کس طرح انہوں نے مینیج کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، کہ قتل دن دہاڑے لاہور میں کیا اس نے۔ ریمنڈ ڈیوس۔ ہاں، ریمنڈ ڈیوس۔ آج لوگ کیا ہنسیں گے کہ اس ملک کا کوئی قانون بھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا، اب آپ چلیں آیت نمبر 179 پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا خوبصورت بات ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل و خرد رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ اور آگے کا یا اولی الالباب، کہ عقل، جن میں عقل ہے نا، زندگی کس میں ہے؟ اگر قصاص کا نظام نافذ ہوگا تو عدل ہوگا، اگر اسی میں زندگیاں بچیں گی، قاتل کو، ہر قاتل کو یہ خیال ہوگا کہ میں بھی کل اسی طرح قتل ہوں گا جس طرح میں نے قتل کیا ہے، وہ قتل نہیں کرے گا۔ یہ ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اور پھر آگے فرمایا لعلکم تتقون، اسی سے تم، اگر یہ نافذ ہوگا تو تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا، تم ان خرابیوں سے بچو گے۔ قرآن، اللہ تعالیٰ کا کمال دیکھیں کہ اللہ نے جو قانون بتایا ہے وہی قانون انسانیت کو دنیا میں امن اور چین سے، سکون سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ اس کے خلاف کریں گے تو بالکل ایسا ہی معاشرہ ہوگا جیسا آپ کے ملک میں ہے اور مسلمان ملکوں میں ہے۔ آپ نوٹ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ اس حوالے سے، قصاص کے حوالے سے، یہ جو آیت ہے، کبھی آپ نے اس پہ غور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فسادا فی الارض، اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے قتل کر دیا کسی جان کو بغیر اس کے کہ اس نے کسی جان کو قتل کیا ہو، یعنی بغیر قصاص کے، او فسادا فی الارض، یا زمین میں کوئی فساد برپا کیا ہو،
اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. الناس جمیعہ کا مطلب پوری انسانیت. وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے اس کو زندہ کیا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسُ جَمِيعًا، گویا اس نے ساری انسانیت کو زندگی سے ہمکنار کیا. اب آپ یہاں دیکھیں گے کہ کتنی بدبختی ہے کہ بعض جو دواخانے شفاخانے وہاں لکھی ہوئی آیت، او بھائی یہاں تو صاف بتایا گیا کہ قصاص کی امپلیمنٹیشن ہے، اور ڈاکٹر صاحبان سمجھتے ہیں کہ ہم نے آج. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر ہیں، وہ ہمارے الفوظ میں بھی ممبر ہیں ٹرسٹ کے. انہوں نے مجھے بتایا کہ جب میں نے ملتان سے MBBS کی تھی، اسپیشلسٹ ہیں وہ، پرنسپل ہیں آج کل، تو انہوں نے کہا کہ جو ڈاکٹر، کوئی ایک آدھا ڈاکٹر ہمیں پتہ چلتا تھا نا کہ یہ فارماسیوٹیکل کمپنی سے پیسے لیتا ہے، یہ ٹکٹ لیتا ہے، ہم اس کو بڑا ذلیل سمجھتے تھے. اور اس نے کہا کہ آج کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں مل سکتا جو ان فارماسیوٹیکل کمپنی سے ناجائز مراد نہ لیتا ہو. اور آپ ان بڑے بڑے ہسپتالوں میں جائیں، ان نیسیسری ٹیسٹ. میں آپ کو ایک ایسی خاتون ڈاکٹر کا بات بتاتا ہوں جس نے کہا کہ میں نے جس ریکمینڈ کیا تھا آپ نے وہاں سے ٹیسٹ کیوں نہیں کرائے. آپ ذرا دیکھیں، او بھائی دنیا بھر میں لیبارٹریز ہیں، آپ کو تو دیکھنا چاہیے کون سی لیبارٹری میں ٹیسٹ ٹھیک ہوتے ہیں بس. لیکن جب ڈاکٹر اس سے پیسے لیتا ہے تو یہ کہتا ہے. اس ظلم کی حد ختم ہے سر. بس اس لیے کہ انسان درندہ بن گیا ہے، اور انسان بن سکتا ہے اگر نیکی کی اس ڈیفینیشن پر عمل کرے تو. سر جی بالکل اب تو صحیح. ایسا ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس پہ کوئی بھروسہ کیا جا سکے، نہ کوئی سچ بولتا ہے، نہ کوئی امانت دار ہے. کسی معاملے میں کوئی شخص نظر ہی نہیں آتا کہ کون اللہ پہ ایمان رکھنے والا ہے. تسبیحیں تو بے شک لیے ہوئے ہیں، نمازیں بھی بالکل پڑھے جا صحیح رہے کہہ ہیں. رہی ہیں، بہت صحیح کہہ رہی ہیں. بھائی یہ آپ ایک دجالی بات دور ہے. سنیں، آپ ایک بات سنیں، اللہ تعالیٰ کا احکامات قرآن میں آج بھی محفوظ ہیں کیونکہ اس نے خود بندوبست کیا ہے. تو میں اور آپ پڑھیں، ہم عمل کریں، اس لیے کہ الحمدللہ. قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا. ہمیں دوسروں کا وہ اپنے کردار کے ذمہ دار ہیں، اس لیے ان پر گلے کر کے ہم اس کی پناہ میں غلط کام نہ کریں. ہمیں قرآن کے سے بالکل اس اللہ کے احکامات اور نیکی کا یہ تصور جو میں نے آج 1 گھنٹہ 45 منٹ لگائے ہیں، آپ اس کو پوری طرح سامنے رکھیں. نہیں نہیں سر جی، گیلا نہیں ہے، مگر ان لوگوں سے ہمارا واسطہ تو ہے نا ہر وقت کا. واسطہ ہے، لیکن ایک بات میں بتا دوں زرتاج صاحبہ، میں بھی اس دنیا میں اسی زندگی، بڑی بھرپور زندگی گزاری ہے، چاہے وہ کالج ہو، یونیورسٹی ہو، ٹیچنگ ہو. بھٹو صاحب نے نکال دیا جاب سے جب میں پڑھا رہا تھا NED میں نے دیکھا کہ رب نے کس طرح میری مدد کی ہے، اور میں نے کبھی دھوکہ نہیں دیا کسی کو. اللہ تعالیٰ فضل فرماتے ہیں جب ہم اس سے دعائیں مانگتے ہیں تو. بے اس شک. لیے آپ کو وہ بندے مل جائیں گے، اگر آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ آپ کے پاس ان بندوں تک رسائی کر دے گا جو اللہ کے بندے ہیں. بے یہ شک. زندگی کا تجربہ ہے. اچھا اب سر جی جی یہ آیت نمبر 178 میں یہ الحر بالحر یعنی آزاد کے بدلے آزاد، تو سر اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو آزاد قتل کرے گا اس کو اس کے بدلے میں اسی کو آزاد کو قتل کیا جائے گا. اگر عورت قتل کرے گی تو اسی عورت کو قتل کیا. انسا بالانسا کا مطلب یہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قاتل کو ہی قصاص لیا جائے گا، چاہے وہ آزاد ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ مرد ہے، جو کچھ بھی ہے. اب بات سمجھ آ گئی؟ جی سر اب کلیئر ہوگی سر. جزاک یعنی اللہ. جو قتل کرے گا اسی سے قصاص لیا جائے گا، اس کے بدلے اسی کسی سے اور لیا سے جائے نہیں گا. لیا جائے گا. نہیں، یہ اسی لیے بتایا نا. اصل میں عرب کرتے کیا تھے، آپ کو اب یہود کا بھی یہی حال تھا، اسی لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے معزول کیا کہ وہ
قتل کوئی بھی کرے وہ آپ اس کو اپنے غلام کو پیش کر دے تو بس قصاص ہو گیا. اللہ کہتے ہیں نہیں، جس نے قتل کیا ہے اسی سے قصاص لیا جائے گا، وہ مرد ہو، عورت ہو، غلام ہو، آزاد ہو. جزاک اللہ خیر، کلیئر ہو گیا. اگر غور کریں البقرہ کی ترتیب پہ تو دیکھیں پہلے نیکی کی ڈیفینیشن بتائی پورے طریقے سے، پھر احکامات شروع ہوتے ہیں کہ اس نیکی کی تعریف کے مطابق سارے احکامات کرو. پہلے نہیں غلطیوں کا احساس دلایا، پھر نیکی کی تعریف کیا، اس کے بعد یہ احکام آ رہے ہیں. اچھا بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن آپ دیکھیں سر فہرست اللہ تعالیٰ نے عقائد کو رکھا، ایمان کو رکھا. کیوں؟ ایمان ٹھیک ہوگا، فکر ٹھیک ہوگی تو اگلے مراحل خود بخود انسان کے ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے. میرا عقیدہ توحید، میرے رب کی ساری صفات کا مجھے یقین ہے، اس لیے مجھے بالکل پتہ ہے کہ دنیا میں ہر عمل وہ دیکھ رہا ہے، میرے ساتھ ہے، لہٰذا مجھے عمل بالکل اسی طرح کرنا ہے جس طرح اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. نیکی اسی طرح کرنی ہے جس طرح قرآن نے بتائی ہے. تو انشاءاللہ معاملہ بہت میرے لیے بھی اور میرے سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے بھی بہت آسان ہوگا. وقت ختم ہو گیا ہے اور آج آپ نے بڑی تفصیل سے نیکی کی تعریف، کیونکہ نیکی ہی ہمیں جنت میں لے جائے گی، اور وہ نیکی کرنے والا جو اس کے مطابق ہوگا وہی متقی ہوگا، وہی جنت میں جائے گا. اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی اس نیکی کی تعریف کے مطابق نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین سر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. اللہ پاک سر اللہ آپ کو بہت جزائے اچھا. خیر دے، آپ نے آیت بر کی کتنی اچھی وضاحت کی ہے، جزاک اللہ خیر. آپ کے پاس ہینڈ آؤٹ بھی آ گیا ہے سر جی آپ اپنا نمبر ذرا ایک بار کر دیں گے، کیونکہ چیٹ میں کوئی ایک بہن پوچھ رہی تھی کہ مجھے نمبر ایڈ کیا جائے، تو آپ اپنا نمبر ذرا بتا دیں ان کو. اچھا میرا نمبر ایڈ 0333 521 0333 521 8914. جزاک اللہ. یہ سارے ہینڈ آؤٹ آپ ان کو بھیج لیں جو پہلے آپ کے پاس ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نام ان کا دیں انٹر کر لیں گے اور ان کو باقاعدگی سے بھیجیں گے. سر اس آیت بیر کے بارے میں حدیث میں لکھی ہوئی ہے قرآن پاک میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ایک آیت پر جس نے عمل کر لیا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. سبحان اللہ. یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ نیکی کی اس تعریف کے مطابق جس نے زندگی گزاری اس نے تو اسلام کا مسلم ہونے کا حق ادا کر دیا. جزاک اللہ. اللہ ہم سب کو اس قرآن کو اسی طرح پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. اللہ پاک آپ کو بھی بہت اچھا اجر دے اس چیز کا جو آپ ہم لوگوں کے ساتھ اتنی محنت کرتے ہیں سر. اللہ پاک سبھی سارے مسلمانوں کو توفیق دے اور ہم لوگ کو اولادوں کو بھی نیک کرے، دین کے راستے پہ چلنے والا بنائے، اور جو بیمار ہیں ان کے لیے اللہ پاک اپنے رحمتوں کے دروازے کھول دے، اور جو چلے گئے ہیں اس دنیا سے ان کو بخش دے اور ان کی آگے کی منزلیں آسان کر دے پروردگار، اور ہم لوگوں کی توبہ کو قبول کر لے، ہم لوگوں کا بیٹھنا قبول کر لے پروردگار، ہم لوگوں کی دعاؤں کو قبول کر لے. جزاک اللہ خیر.